میں نے دوسرے چینل پر ایک شارٹ ناول کا پہلا ایپیسوڈ اپلوڈ کیا ہے جو بہت ہی مزیدار ہے اور 10-15 ایپیسوڈ میں ہی وہ ناول ختم ہو جائے گا۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ سب سے گزارش ہے اس کو لازمی دیکھیں، جس کا لنک میں نے کمنٹ میں پن کیا ہے، اور اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ یہ سب سے ضروری کام ہے۔ جس نے سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شیشے میں مجھے خود کو گھورتا ہوا پا کر روبینہ نے شیشے میں ہی میری نظروں سے نظریں ملاتے ہوئے کہا، "شیرو، اب ایسے بن ٹھن کر چلو گی تو میں خود کو قابو کیسے کر پاؤں گا؟ ڈنر یہیں منگوا لیتے ہیں۔ روبینہ پلٹ کر، "زیادہ باتیں مت بناؤ، ڈنر باہر کرنا ہے ہمیں، اسی لیے تو تیار ہوئی ہوں۔ اب تم بھی تیار ہو جاؤ، واپس آ کر جو مرضی کر لینا۔ روبینہ نے رعب جماتے ہوئے کہا، اور پھر شیشے کی طرف گھوم کر میک اپ کرنے لگی۔ ویسے تو اسے کہاں ضرورت تھی کہ وہ میک اپ کرتی، پر آج تو اس کے ارادے کچھ اور تھے۔ خیر، اب میں بھی کیا کہتا۔ دل کو قابو کرتا ہوا اٹھا اور بے بسی کے عالم میں باتھ روم میں چلا گیا۔ اتنے میں پھر سے میرا فون بجا تو دیکھا زینت تھی۔ "زینت، کہاں ہو تم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ ایک تو تمہیں چوٹ لگی ہے، اوپر سے نکل گئے گھومنے بھی، بنا بتائے۔ تمہیں ریسٹ کرنے کا بولنا نہ تھا؟ اور یہ کون سے نئے رشتے دار پیدا ہو گئے تمہارے یہاں پر؟" زینت نے تو ایک سانس میں اتنا کچھ سنا دیا تھا۔ شاید اسے میری چوٹ کی وجہ سے میری فکر ہو رہی تھی، مگر رشتے دار والی بات پر میں بھی پھنس گیا تھا کہ اسے تو سب پتہ ہے، اب اسے کیا جواب دوں۔ "شیرو، وہ میری مامی کے دور کے رشتے دار ہیں ادھر، وہ فورس کر رہے تھے تو آنا پڑا، اور چوٹ اتنی بھی نہیں کہ کہیں آ جا نہ سکوں۔ تم میری فکر نہ کرو۔ "زینت، فکر کیسے نہ کروں؟ تم نے مامی کو بتایا تھا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ نہیں بتایا ہوگا، ورنہ وہ خود ہی منع کر دیتی۔ "شیرو، ہاں، نہیں بتایا، اور پلیز تم بھی کسی کو مت بتانا، میں صبح واپس آ جاؤں گا۔ "زینت، وہ تو تمہیں آنا پڑے گا کل میرا میچ دیکھنے۔ نہ آئے تو دیکھنا پھر سب کو بتا دوں گی جو تم کرتے پھرتے ہو اپنی مرضی سے۔ "شیرو، اچھا بابا، آ جاؤں گا، مگر ابھی تو چھوڑو، سب ہیں یہاں پر۔ "زینت، ٹھیک ہے، مگر اپنا دھیان رکھنا، اگر تمہاری چوٹ پر کچھ ہوا تو دیکھ لینا۔ "شیرو، ہاں، میں دھیان رکھوں گا۔ میری ماں، اب میں رکھتا ہوں۔ "زینت، ماں بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماں نہیں ہوں میں تمہاری۔ "شیرو، کیا تمہاری؟ "زینت، کچھ نہیں، صبح جلدی آ جانا، کہہ دیتی ہوں۔ "اچھا، بائے۔ اس کے بعد زینت نے کال کاٹ دی اور میں بھی کچھ دیر میں فریش ہو کر باہر نکلا۔ روبینہ میرے سامنے تیار کھڑی تھی، ہلکی میک اپ کے ساتھ ون پیس گاؤن پہنے جو اس کے بالوں تک تھا، اور ہاتھ میں ایک طرف پتلی سی گھڑی اور دوسرے ہاتھ میں سفید موتیوں سے بنا بریسلیٹ۔ میں تو اسے سر سے پاؤں تک اسکین کرنے لگ گیا۔ کیا لگ رہی تھی وہ! ٹاول لپیٹے میں باتھ روم سے نکلا تھا، اور اب مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔
روبینہ اب بس بھی کرو، جلدی سے یہ سوٹ پہن لو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ لال سرخ ہونٹوں پر مسکان سجائے شوق نظروں سے روبینہ نے جب مجھے یہ کہا تو میں ہوش میں آیا۔ روبینہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں آگے بڑھا اور اسے باہوں میں بھر لیا اور باتیں کرنے لگا۔ روبینہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں کہاں ماننے والا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا لیا اور اس نے بھی اپنی ٹانگیں میرے گرد لپیٹ لیں۔ گاؤن میں ایک طرف سے کٹ تھا جس سے اسے آسانی ہو گئی، حالانکہ روبینہ ابھی بھی مجھے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روبینہ ہٹو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، میں نے اسے ایسے ہی دیوار سے لگایا۔ روبینہ بھی تیار تھی مگر اسے جانے کی جلدی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو ہم دونوں چونکے اور نہ چاہتے ہوئے بھی روبینہ مجھ سے الگ ہوئی۔ روبینہ نے جلدی سے خود کو ٹھیک کیا اور آواز دے کر پوچھا۔ باہر سے کوئی ویٹر تھا جو ڈنر کا پوچھنے آیا تھا۔ روبینہ نے اسے منع کر دیا۔ میرا ٹاول نیچے گر چکا تھا۔ روبینہ نے ایک نظر مجھے دیکھا اور تھوڑا سختی سے بولی، میں نے کہا تھا نا ڈنر کے بعد، پھر اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ شیرو، اب میں کیا کروں؟ سب تمہاری غلطی ہے۔ تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میں خود کو روک نہیں پایا۔ ڈنر کا رہنے دیتے ہیں نا، ادھر ہی منگوا لیتے ہیں۔ روبینہ اپنی تعریف سن کر شرمائی مگر اگلی بات سن کر نظریں اٹھا کر بولی، روبینہ چپ چاپ ریڈی ہو جاؤ، سمجھے؟ تمہارے لیے یہ سوٹ رکھا ہے، پہن لو۔ روبینہ پھر سے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے لپسٹک اور بال ٹھیک کرنے لگی۔ اب میں بھی کیا کرتا، تیار ہونے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہم تیار ہوئے۔ روبینہ مجھے دیکھ کر ایک بار میری تعریف کی اور میری بازو کو اپنی دونوں بازوؤں میں لپیٹ کر میرے ساتھ چلتے چلتے ہوٹل سے باہر تک آئی۔ سب کی نگاہیں ہم پر تھیں اور ہماری ایک دوسرے پر۔ ہم جہاں ڈنر کرنے پہنچے وہ ایک نہایت خوبصورت ہوٹل اور ریسٹورنٹ تھا۔ مدھم روشنی میں کچھ کپل اور کچھ فیملیز بیٹھی تھیں۔ ایک طرف ایک میوزک بینڈ والے کسی گانے کی دھن بجا رہے تھے اور ایک آدمی گانا گا رہا تھا۔ روبینہ اور میں جیسے ہی وہ کانچ کے دروازے کو پار کر کے ہال میں آئے تو سب کی نظر روبینہ پر پڑی۔ کالی اندھیری رات میں جیسے بادلوں میں چودھویں کا چاند نکلتا ہے، ویسے ہی کچھ حال اس وقت روبینہ کا تھا۔ اس کالے لباس میں سے جھانکتے دھوتیا جسم کی وجہ سے اس وقت جتنے بھی مرد تھے، چاہے وہ فیملی کے ساتھ ہوں یا دوستوں کے ساتھ، سب کی نظریں روبینہ نے جیسے باندھ لی تھیں۔ ہمارے پاس ویٹر دوڑ کر آیا اور ایک کارنر میں ہمارے لیے ٹیبل ارینج کیا۔ شاید یہاں کوئی تھیم فنکشن وغیرہ ہوئے تھے اور ڈانس بھی میوزک بجا رہے لوگوں نے سب کو ڈانس کے لیے انوائٹ کیا مگر لوگ ایسے کم ہی ناچتے ہیں بنا کسی خوشی کے۔ روبینہ، ڈانس کرو گے؟ شیرو، کیا یہاں پر مجھے ڈانس نہیں آتا۔ روبینہ، ہم نے کون سا خود کرنا ہے، تم بس میرا ساتھ دینا۔ روبینہ اور میں دونوں اس طرف گئے جہاں ڈانس کے لیے جگہ
بنائی گئی تھی۔ میوزک بینڈ کے ساتھ آس پاس کی روشنی کم کر کے وہاں اسپیشلی ڈانس کرنے والوں پر فوکس کر کے کچھ لائٹس لگی ہوئی تھیں۔ ہم سے پہلے وہاں 2-3 کپل آ گئے۔ رومانٹک ہندی سانگ چل رہے تھے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رومانٹک ڈانس کر رہے تھے۔ روبینہ اور میں وہاں پہنچے تو میرے ساتھ کھڑی ہو کر روبینہ مسکرا کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پھر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ میں میرا ہاتھ لیتے ہوئے مجھے اپنی کمر پر ہاتھ رکھنے کو کہا۔ اسی کے ساتھ روبینہ دھیرے دھیرے کمر ہلانے لگی اور قدموں کو بھی موو کرنا شروع کیا۔ شیرو روبینہ کا ساتھ دیتے ہوئے بس اس کی طرح قدم آگے پیچھے کرنے لگا۔ یہ میری لائف میں پہلا کپل ڈانس تھا۔ اس طرح سے اتنا بھی مشکل نہیں تھا یہاں یوں کہو کہ روبینہ نے بڑا آسان اسٹیپ کو منتخب کیا تھا مجھے دیکھتے ہوئے۔ روبینہ کے ایک ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے، دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو تھامے میں بس اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ ڈانس کرتا ہوا۔ روبینہ بھی دنیا سے بے پرواہ بس میری نظروں میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ڈانس کرتے ہوئے ہمارے بیچ تھوڑا بہت فاصلہ تھا وہ بھی ختم ہوا اور روبینہ میرے ساتھ چپک گئی۔ کون سا گانا بج رہا تھا، کب وہ بدلا، ہمیں کچھ پتہ نہیں اور نہ ہی یہ خبر کہ ہمارے آس پاس کوئی اور ہے یا نہیں۔ پھر اچانک سے میوزک کچھ اور تیز بجنے لگا تو ہماری نظر آس پاس ناچ رہے لوگوں پر گئی جو اب پہلے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ میوزک بدلتے ہی روبینہ بھی تیز تھرکنے لگی اور گھوم گھوم کر میرے ساتھ چپک کر ڈانس کرنے لگی۔ میں تو اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا، کسی پروفیشنل ڈانسر کی طرح وہ اپنی باڈی کو موو کر رہی تھی اور بالکل تال سے تال ملاتے ہوئے وہ اسٹیپ کر رہی تھی۔ میں تو بس پاکستانی فلموں کے ہیرو کی طرح بس ایک جگہ پر کھڑا خود کو ہلا رہا تھا۔ روبینہ کے چہرے پر مستی اور خوشی کا خمار دیکھنے کے لائق تھا۔ اسے ایسے مستی سے ناچتے دیکھ کر میں بھی خوش تھا۔ میوزک کے رکتے ہی روبینہ اسٹیپ پورا کرتے ہوئے گھوم کر جب میرے سینے سے آ لگی تب ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے۔ میوزک رکتے ہی تالیوں کی گونج سے ہم دونوں کی نظر لوگوں پر پڑی جو ہمیں دیکھ رہے تھے۔ تالیاں بجاتے ہوئے ایک پل کو تو ہم دونوں ہی شرما گئے، مگر روبینہ شرما کر نظر جھکاتے ہوئے میرے سینے میں ہی جیسے خود کو چھپانے کے لیے گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بھی اسے ساتھ لگا لیا۔ یہ آج کا خوبصورت کپل ہے، تالیوں کی گونج سے ان کا استقبال کریں۔ سر، میڈم، کیا آپ ادھر آئیں گے؟ ہم آپ کو گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی جو اس ہوٹل کا ہی کوئی اسٹاف تھا اس نے مائیک پر ہمارے لیے سب کو تالیاں بجانے کو کہا اور ہمیں اپنے پاس بلایا۔ روبینہ جو ابھی میرے سینے میں منہ چھپائے ہوئی تھی اب تھوڑی سنبھلی اور میرے بازو کو سینے میں دباتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ لگ کر چلنے لگی۔ ہم دونوں آدمی کے پاس گئے تو اس نے ہم دونوں کو مبارکباد دی اور ہمارے بارے میں پوچھا، جس کا جواب روبینہ نے دیا۔ روبینہ، میرا نام ثمینہ ہے اور یہ میرے منگیتر مسٹر صغیر۔ یو آر سچ اے کیوٹ کپل۔ آپ دونوں کی آپس میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہے اور بانڈنگ بھی۔ ہم یہاں روز ایسے ہی ایک بیسٹ کپل منتخب کرتے ہیں اور ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے اور اس کے ساتھ ڈنر ہماری طرف سے۔
بیسٹ وشز فار یور فیوچر۔ ایک گلدستہ ہمیں پکڑاتے ہوئے اس شخص نے بات کہی تو روبینہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ہال میں بیٹھے سب لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ اس کے بعد روبینہ میرے بازو کو سینے سے لگائے بالکل کسی نئی بیوی کی طرح میرے ساتھ چلتے ہوئے اس جگہ تک آئی جہاں ہم بیٹھے تھے۔ روبینہ کو اس طرح خوش دیکھ کر مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا، مگر روبینہ نے ابھی جو کیا تھا وہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ شیرو، یہ آنٹی کا نام کیوں لیا؟ روبینہ اب کیا اپنا نام بتاتی؟ اس وقت ثمینہ کا نام دل میں آیا تو بول دیا، شیرو، یہ صغیر کون ہے؟ روبینہ، تم نہیں جانتے، وہ ہمارے گرلز کالج میں تھے، چھوٹے بابو کے نام سے بلاتے تھے سب انہیں۔ شیرو، تو اس لیے مجھے چھوٹے بابو بلا رہی تھیں، کیا چکر ہے یہ؟ روبینہ، پاگل، کچھ بھی سوچتے ہو؟ وہ تمہیں ہی کہہ رہی تھی، آخر تم ہو نا میرے بابو اور چھوٹے بھی ہو مجھ سے۔ اور یہ چھوڑو، ڈنر آرڈر کرو۔ شیرو، پکا کوئی بات نہیں نا؟ روبینہ، میں تم سے کچھ چھپاتی ہوں کیا کبھی؟ شیرو، ٹھیک ہے، آرڈر تم کرو۔ آخر یہ شام تمہاری ہے، ویسے تمہیں اتنا اچھا ڈانس کرنا کہاں سے سیکھا تم نے؟ روبینہ، ڈانس کرنا مجھے شروع سے پسند ہے اور کالج میں بھی میں نے کئی بار مقابلوں میں حصہ لیا تھا۔ آج اتنے سال بعد تمہارے ساتھ ڈانس کر کے مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے بتا نہیں سکتی۔ شیرو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہارے چہرے پر صاف نظر آ رہا ہے جو آگ تم لگا کر آئی ہو اپنے ڈانس سے۔ منہ نہیں دیکھ رہی تم، سب کی نظر تم پر ہے۔ روبینہ نے میری بات سن کر ایک نظر گھما کر دیکھا تو کئی مردوں کو خود کو گھورتا ہوا پایا۔ روبینہ، تم سے ہی جل رہے ہیں، چھوڑو ان سب کو، میں کسی کو کیوں دیکھوں جب تم میرے پاس ہو؟ جو جلتا ہے جلنے دو۔ پھر ہم نے ساتھ میں ڈنر کیا، اس کے بعد واپس ہوٹل کی طرف چل دیے۔ روبینہ نے جس طرح سے ڈانس کیا تھا اور جلوے دکھائے تھے، اس بار تو میں اس سے زیادہ گرمی محسوس کر رہا تھا اپنے اندر۔ اور جیسے ہی ہم روم میں پہنچے، میں نے روبینہ کو پکڑ لیا اور میرے ہاتھ بھی اس پر جادو کرنے لگے۔ وہ ایک بار پھر مجھ سے ناراض ہو گئی اور اب میں اسے منانا چاہتا تھا، اور اس دفعہ میں اسے ایسا منانا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگی، اس کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ میں جلدی سے نیچے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ روبینہ میری باتوں سے جیسے تڑپ گئی ہو اور جیسے مجھے کہہ رہی ہو، مجھے اسی طرح سے منایا کرو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کچھ پل کے بعد میں نے اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور منہ دوسری طرف کر کے وہ کرسی بن گئی، جیسے کہہ رہی ہو، میں اب بھی تم سے ناراض ہوں اور میں بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ میں نے اس کو ایک ہی بار میں منانا شروع کر دیا۔ روبینہ تو مجھے گالیاں دینے لگی، لیکن میں جانتا تھا یہ پیار والی گالیاں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد میری نظر دوسرے طریقے سے منانے پر گئی۔ روبینہ ابھی کچھ سوچ رہی تھی کہ میں نے دوسرے طریقے سے منانا شروع کیا۔ روبینہ نے گھور کر میری طرف دیکھا اور بولی، میں جانتی تھی
تم مجھے ہر طریقے سے مناؤ گے لیکن تھوڑا صبر تو کر لو۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اور میں دوسرے طریقے سے اس کو منانے لگا۔ روبینہ نے اپنا منہ تکیے میں دے دیا اور تھوڑی دیر بعد ہی اسے دوسرے طریقے سے منانے لگا۔ میں اس طریقے سے پہلے بھی کئی لوگوں کو منا چکا تھا، لیکن روبینہ واقعی کمال کی تھی۔ میں اسے جیسے مرضی منا رہا تھا، وہ مجھے روک نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، جو آنسوؤں سے بھرا تھا۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا اور پیار بھی۔ وہ میرے لیے سب سہہ گئی، اسے درد کتنا بھی ہوا۔ شیرو مجھے معاف کرنا۔ روبینہ نہیں شیرو آئی ایم سوری، میں پیچھے ہو جاتا ہوں۔ میں پیچھے ہونے لگا تو وہ بولی نہیں، میں ٹھیک ہوں، اب سب ٹھیک ہے۔ میں جانتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شیرو اتنا پیار کرتی ہو مجھے کہ میرے لیے ہر درد برداشت کر گئی۔ تم مجھے روک بھی سکتی تھی روبینہ، یہ تو کچھ بھی نہیں، تمہارے لیے میں سب برداشت کر سکتی ہوں۔ مجھے بس تمہارا پیار چاہیے، چاہے تم جیسے بھی کرو۔ میں جانتی ہوں تمہیں یہ طریقہ منانے کا بہت پسند ہے، اور میں اس کے لیے پہلے ہی تیار ہو کر آئی تھی۔ اب کیا ایسے ہی پڑے رہو گے؟ مجھے مناؤ، میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ روبینہ نے نخرے سے یہ آخری بات کہی تو میں مسکرا اٹھا، اور پھر میں اپنے رنگ میں آ گیا اور کچھ ہی پلوں میں میں اس کی دھجیاں اڑانے لگا، اور روبینہ بھی مجھے عجیب عجیب انگلش میں باتیں کرنے لگی۔ میں نے روبینہ کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، کیا اب مجھ سے ناراض ہوگی؟ تو وہ بھی چیختی ہوئی بولی، ہاں، میں تم سے ہر بار ایسے ہی ناراض ہوں گی، اور تم مجھے ایسے ہی منایا کرو، مجھے ایسے ہی سزا دیا کرو۔ میں یہ سزا روز لینا چاہتی ہوں۔ اس عالم میں ہم دونوں ہی اب سب بھول چکے تھے۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے چلی۔ روم میں پچھلی طرف بالکنی میں دروازہ کھلتا تھا۔ روبینہ دروازہ کھول کر مجھے اپنے ساتھ وہاں لے آئی۔ رات کے اندھیرے میں شہر کی جگمگاتی روشنی کا نظارہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس طرح ہم دونوں باہر تھے، کوئی ہمیں دیکھ سکتا تھا۔